اچھا یہ بندہ جو ہے نا وہ چیک کر رہا ہے، سوٹ چیک کر رہا ہے کسی شاپ پہ، ماشاء اللہ داڑھی چیک کر رہے ہیں اور ان کا گیٹ اپ چیک کر رہے ہیں، وہ انہوں نے فولڈ کیا اور وہ شلوار کے اندر، سارا سوٹ شلوار کے اندر۔ اچھا جو سوٹ پسند آ رہا ہے نا اس کی دے دیں۔ چونکہ اب ایک اسلامک آپ سمجھ لیں نظام بن چکا ہے، اسٹیٹ آ چکی ہے، تو اس میں جو خدائی قوانین ہیں ان کے اطلاق کی باری آ چکی ہے، تو چور کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے چوری والا، کیونکہ پوری انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ تیسری چیز نہیں آپ بتا سکتے۔ جان اور مال، جوڈیشری بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ جان اور مال کی حفاظت کو انشور کرے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا تھا، یوم النحر، قربانی کے دن۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ جو ہے ذوالحجہ کا نہیں ہے، اور آج یوم النحر 10 ذوالحجہ حرمت والا دن نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ مہینہ، یہ شہر مکہ اور آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے ان جگہوں کی، اس مہینے اور اس دن کی حرمت ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، عزت آبرو بھی جان میں ہی آ جاتی ہے۔ کسی کو شیلٹر دینا یہ جان کی حفاظت ہے، اس کی سیکیورٹی جان اور مال دونوں کے اوپر ہے۔ تو انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان، احترام مال۔ جو مولا علی کا قول ہے نا کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر چیز جو آپ گن سکتے ہیں نا وہ اسی دو کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ اب جان اور مال میں، جان کے والے سے تو آپ پہلے سن چکے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا پوری جان کو، پوری انسانیت کو بچایا۔ پھر سورہ نساء میں جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے ہمیشہ کی جہنم۔ پھر سورۃ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے، قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرو، معاف نہ کرو۔ ڈسکریج کیا گیا معافی کو قتل کے کیس میں۔ احترام جان تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، احترام مال بھی یہاں پہ آ گیا، یعنی چور کی سزا، مال چوری کرتا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، دونوں کو اللہ نے ذکر کر دیا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلز پھر بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ وہ مال کی مالیت کتنی ہو جس کے اوپر ہاتھ کٹیں گے۔ اب اگر وہ مجبوری میں اس نے جان بچانے کے لیے کھانے کی چیز چوری کی، پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر۔ تو یہ بڑی قیود کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، اور اس صورت میں کٹیں گے جب وہ جوڈیشری کے سامنے کیس پیش ہو جائے۔ اگر جوڈیشری کے سامنے کیس آنے سے پہلے ہی چور اپنا مال واپس کر کے معافی مانگ لے پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ لیکن ونس جوڈیشری میں کیس چلا، اب جس کی اس نے چوری کی تھی اس کا مال واپس بھی کر دے تب بھی توبہ نہیں ہے اس کی، جب تک ہاتھ نہ کٹوا لے۔ ہاں ہاتھ کٹوا لے پھر دنیا اور آخرت میں توبہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قاتل کو اگر دنیا میں سزا مل گئی، آخرت کی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے معاف کیا، چور کے ہاتھ کٹیں گے۔ کیوں؟ ڈیٹرنس ہو جائے معاشرے میں۔
اب دیکھ لیں جہاں پہ یہ سزائیں ہیں، UAE کے اندر ہاتھ کٹتے ہیں جی، آپ وہاں پہ دکان سونے کی بھی کھول کے نا چلے جائیں، کوئی آپ کی چوری نہیں کرے گا، گاڑی کو لاک بھی نہ کریں، آپ کی گاڑی کہیں نہیں جائے گی جناب۔ وہ پلانٹ ارتھ سے کہیں وہ دوسرے سیارے میں بھی کوئی لے جائے نا، وہ وہاں سے بھی ریٹریو کریں گے، جو ان کا پولیس کا نظام ہے۔ آج گورے بھی بڑے حیران ہیں، انہوں نے شیخ کو وہاں پہ بلا کے کہا کہ آپ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں کہ تمہارے ملک میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آؤ میرے ملک میں، جہاں دل کرے گاڑی کھڑے کر کے چلے جاؤ، جو مرضی آپ بتاؤ، یہ دیکھو۔ تو کیا میرا پورا ملک جو ہے وہ ٹنڈا ہو گیا ہاتھ کٹوا کے؟ چاند ایک کے ہاتھ کٹے ہیں سر، چور کو اگر پتا ہو میرے ہاتھ کٹ جانے ہیں، اور پھر وہ پوری ڈیٹیلز ہیں حدیث کے اندر، پورا چیپٹر ہے آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے حوالے سے۔ ایک دفعہ چوری کرے گا 1 ہاتھ کٹے گا، دوسری دفعہ چوری کرے گا 2 ہاتھ کٹے گا، پھر چوری میں معاونت کی کسی کے ساتھ، پھر اس کا ٹانگ کٹے گی، پھر اس کے بعد اگلی ٹانگ کٹے گی۔ اور اگر چور کے ہاتھ کٹے ہیں تو اب وہ شرعی معذور ہے، اس کا خرچہ اسٹیٹ اٹھائے گی جی۔ یہ نہیں ہے کہ اس پہ ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا۔ جس کے ہاتھ کٹتے ہیں ان کے وظیفے لگاتے ہیں وہ کہ بھئی اب یہ کام نہیں کر سکتا، ویلفیئر اسٹیٹ میں ہم اس کا خرچہ دیں۔